اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی معلوماتی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام امت مسلمہ کو ہمارا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال: جو چیز نچوڑنے کے قابل نہ ہو اس کو کس طرح پاک کریں؟ جواب: جو نچوڑنے کے قابل نہیں ہے جیسے چٹائی، دری، جوتا وغیرہ، اس کو دھو کر چھوڑ دیں کہ پانی ٹپکنا بند ہو جائے، یوں ہی 2 مرتبہ اور دھوئیں، تیسری مرتبہ جب پانی ٹپکنا بند ہو گیا وہ چیز پاک ہو گئی۔ سوال: انبیاء کرام کا وضو سونے سے ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ جواب: انبیاء علیہ السلام کا سونا ناقص وضو نہیں، ان کی آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتے ہیں، نیند کے علاوہ اور دوسرے نواقض وضو توڑنے والی یعنی چیزیں سے ان کا وضو جاتا رہتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ چیزیں نجس ہیں بلکہ اس لیے کہ ان کی شان بڑی عظمت والی ہے۔ سوال: تانبے، پیتل وغیرہ دھاتوں اور چینی کے برتنوں کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ جواب: چینی کے برتن یا لوہے، تانبے، پیتل وغیرہ دھاتوں کی ایسی چیزیں جن میں نجاست جذب نہیں ہوتی، انہیں فقط 3 بار دھو لینا ہی کافی ہے۔ سوال: کپڑے کا کوئی حصہ ناپاک ہو گیا اور یہ یاد نہیں کہ وہ کون سی جگہ ہے تو کپڑا کس طرح پاک کیا جائے؟ جواب: اس صورت میں بہتر تو یہی ہے کہ پورا ہی دھو ڈالیں۔ مثلا معلوم ہے کہ کرتے کی آستین یا کلی نجس ہو گئی مگر یہ نہیں معلوم کہ کون سا حصہ ہے تو پوری کلی یا پوری آستین دھونا ہی بہتر ہے۔ سوال: تیمم کسے کہتے ہیں؟ جواب: نجاست حکمیہ سے پاکی حاصل کرنے کی نیت سے ہاتھ اور منہ پر مخصوص طریقہ سے پاک مٹی سے مسح کرنے کو تیمم کہتے ہیں۔ سوال: تیمم کرنا کس شخص کو جائز ہے؟ جواب: جس کا وضو نہ ہو یا نہانے کی ضرورت ہو اور وہ پانی پر قدرت نہ پائے، اس شخص کو وضو اور غسل کی جگہ تیمم کرنا چاہیے۔ پیارے دوستو، ان پیاری دینی معلومات کو آگے اپنے والدین، رشتہ داروں، عزیز و اقارب حتیٰ کہ تمام مومن مسلمان بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ پاک کی ذات ہمیں پنجگانہ نماز پڑھنے کی اور ان پیاری دینی معلومات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگے لائک، کمنٹ اور شیئر کریں، آمین یا رب العالمین۔